اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا موضوع ہے احسار کا جذبہ، کلاس 6 سبجیکٹ اردو۔ اس موضوع پہ ہم نے پہلے بھی 2 کلاسز دیے ہیں، آج ہمارا تیسرا کلاس ہے اور کچھ جانکاری اس کے بارے میں ہم نے حاصل کی ہے، کچھ معلومات اس ٹاپک کے بارے میں ہم نے حاصل کی ہے۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ہم سیدھے پیج نمبر 51 پہ آتے ہیں اور شروع کرتے ہیں۔ دوسری طرف ذہن فطرتاً اس قدر حساس تھا کہ اس سے یہ تبدیلی بری طرح محسوس ہونے لگی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، عدنان جو ایک تاجر تھا، اس کا کوئی بچہ نہیں تھا۔ بعد میں انہوں نے ایک بچے کو گود لیا، جس بچے کے والدین جیپ کے ایک حادثے میں جان باک ہوئے تھے۔ اسی بچے کو انہوں نے گود میں لیا تھا۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کے اپنے بچے پیدا ہوئے، یعنی شیبہ کی گود سونی ہوئی، تو اس کے 2 بچے ہوئے۔ تو پھر اس کی طرف ان کی توجہ جتنی وہ مرکوز رہتی تھی شیبہ کی، وہ اب نہیں رہتی تھی۔ وہ اب اس کی توجہ اپنے بچوں کی جو اس کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے ان کی طرف وہ مرکوز رہتی تھی۔ تو عدنان جو تھا وہ پیشے کے لحاظ سے ایک کاروباری تھا، اس کو زن کی طرف توجہ دینے کا موقع نہیں ملتا تھا، وہ اس کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتا تھا۔ حالانکہ ابتدا میں اس نے اس کو اچھے اساتذہ کی وساطت سے تعلیم دلوائی اور وہ تعلیم حاصل کرتا گیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اب بہت سی تبدیلی اور رونما ہوئی۔ چلو دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف ذہن فطرتاً اس قدر حساس تھا کہ اس سے تبدیلی بری طرح محسوس ہونے لگی۔ جو تبدیلی وہاں رونما ہوئی اپنے بچے پیدا ہونے کے بعد، ذہن نے اس تبدیلی کو بہت بری طرح سے محسوس کیا، کیونکہ پہلے ان کا رویہ جو اس کے ساتھ تھا وہ بہت اچھا تھا، وہ بہت ہمدردانہ تھا، وہ اس کو پیار محبت دیتے تھے، خاص کر شیبہ۔ اب وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے اور اس تبدیلی کو ذہن نے بری طرح محسوس کیا۔ اب وہ کالج کا طالب علم ہی نہیں، خاصا سمجھدار بھی ہو چکا تھا۔ اب وہ ایک طالب علم ہی نہیں تھا جو کالج میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، اب اس کی سمجھ بھی بڑھ گئی تھی، وہ ہر ایک چیز سمجھ سکتا تھا، ہر کوئی بات سمجھ سکتا تھا۔ اس نے اس تبدیلی کو بھی بہت بری طرح محسوس کیا۔ پہلے تو اپنی ماں کے برتاؤ میں نمودار ہونے والی تبدیلی کی وجہ ہی اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ پھر پہلے جب شیبہ کے 2 بچے ہوئے تو ذہن کے ساتھ جو ان کا رویہ رہا وہ بدل گیا، تو وہ تبدیلی پہلے ذہن کی سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر ایک دن جب وہ کالج سے گھر پہنچا تو اس سے ماں باپ کی گفتگو سننے کا موقع ملا، تو اس سے عدنان اور شیبہ، جن کو وہ اپنے والدین سمجھتا تھا، ان کی گفتگو سننے کا موقع ملا اس کو، جس سے اس پر یہ راز فاش ہو گیا کہ وہ آج تک جنہیں اپنے والدین سمجھتا رہا ہے وہ دراصل محض اس کے پالنے والے ہیں۔ تو اس کو اس بات کا پتہ چلا، اس کو جو راز تھا اس کا بید کھل گیا کہ جنہیں وہ ابھی تک اپنے والدین سمجھ رہا تھا، شیبہ اور عدنان کو، وہ اس کے والدین نہیں ہیں، وہ دراصل وہ اس کے پالنے والے ہی ہیں۔
इस इंकिशाफ से अगरचे इससे बड़ा सदमा हुआ, मगर उसने उन पर यह जाहिर न होने दिया कि इससे हकीकत मालूम हो चुकी है। अगर इस इंकिशाफ से अगर इससे बड़ा सदमा हुआ, ये इंकिशाफ जब हुआ उसको बड़ा सदमा हुआ, उसको बहुत दुख हुआ, उसको बहुत तकलीफ पहुंची, लेकिन उसने शीबा और अदनान को यह हकीकत मगर उसने ये हकीकत जो से मालूम हुई थी उसको जाहिर होने नहीं दिया। माँ के बर्ताव ने ज़ैन के दोनों भाइयों के मिजाज को भी मुतासर किया। माँ का बर्ताव जो था उसकी वजह से उसके दो भाई जो थे, जो शीबा के दो बच्चे पैदा हुए थे, वो भी इससे असर अंदाज हुए। वो बच्चे भी उसे असर अंदाज हुए जो बर्ताव वो अब ज़ैन के साथ कर रही थी। उसे अपना शरीक समझकर उससे नफरत करने लगे। वो दोनों भाई जो थे वो ज़ैन को अपना शरीक समझते थे और शरीक समझकर वो उसे नफरत करते थे, वो उसे प्यार नहीं करते थे। अदनान ने शीबा और अपने दोनों लड़कों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इनके कान पर जूं तक न रेंगी। अदनान शीबा और अपने दोनों लड़कों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, लेकिन उन पर इस अदनान की बात का कोई असर नहीं हुआ। ज़ैन अब काम की डिग्री हासिल कर चुका था। ज़ैन अब वो छोटा बच्चा नहीं था, अब उसने काम की डिग्री हासिल की थी। माँ और भाइयों के बर्ताव ने आखिरकार उससे घर से किनारा कश होने पर मजबूर कर दिया। माँ और भाइयों ने जो उसके साथ रवा रखा था, उसकी वजह से वो घर से चले जाने के लिए मजबूर हुआ। और एक रात वो किसी को कुछ बताए बगैर न जाने किधर निकल खड़ा हुआ। और एक रात उसने किसी को ये नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है, वो कहीं चला गया। तो आज का मौजू जो है ये यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।